السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے لیے ہے، اور درود و سلام امام الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات کے لیے ہے۔ عزیز دوستو، یہ دوسرا سبق ہے ہمارا۔ اس کا تعلق انسان کی عزت نفس کے ساتھ ہے اور بنیادی اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ دراصل یہ وہ واقعہ ہے جس کا تعلق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہے کہ ایک زمانے میں منافقین مدینہ نے ام المومنین رضی اللہ عنہا پر ایک بہتان اٹھا دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کی برات نازل فرمائی تھی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ غزوہ بنو مستلق جو کہ غزوہ احد کے بعد وقوع پذیر ہوا، اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی کسی بیوی کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ غزوہ بنو مستلق میں جانے کا ارادہ ہوا تو قرۂ فال جو ہے وہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ میرے نام نکلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر غزوہ بنو مستلق کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک سردار کے خلاف غزوہ ہوا تھا جس میں مسلمانوں کی ایک شہادت بھی ہوئی تھی اور کفار قتل ہوئے تھے اور بہت سارا مال غنیمت اور قیدی حاصل ہوئے تھے۔ اس غزوہ سے واپسی پر اللہ کے پیغمبر نے جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک پالکی میں بٹھا کر، جیسے اونٹوں پر پالکیاں رکھی جاتی تھیں، ہمارے زمانے میں بھی ہمارے ہاں بھی کچھ تہذیبوں میں اب تک موجود ہے، عربوں میں بھی موجود ہے۔ تو پہلے تو جب اور طرح کی سواریاں نہیں تھیں تو اس طرح کی سواری ہی ہوا کرتی تھی، پالکی میں بٹھایا ہوا تھا۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں، کیونکہ ایک تو عمر چھوٹی تھی، اس وجہ سے بھی کوئی زیادہ وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا، تو لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا اور اونٹ پر میری پالکی رکھی ہوئی تھی۔ تو جب پڑاؤ ڈالا میں قضائے حاجت کے لیے وہاں سے گئی ہوں، وہاں سے واپس آ گئی ہوں، لیکن میں نے جب دیکھا کہ میرا ہار ایک گم ہو گیا تھا، اب میں اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ اسی طرف واپس چلی گئی۔ کہتی ہیں کہ جب میں ہار کو تلاش کر کے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو قافلہ تھا یہاں سے جا چکا تھا۔ انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پالکی میں بیٹھ گئی ہیں، ہودج میں بیٹھ گئی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ سیدہ عائشہ تو وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں وہیں پہ بیٹھ گئی ہوں اور میرا خیال یہ تھا کہ کوئی آئیں گے وہاں سے پتہ کرتے ہوئے تو مجھے یہاں سے آ کے لے جائیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ عائشہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ یہاں پر ہی آئیں گے۔ کہتی ہیں اسی اثناء میں میری آنکھ لگی ہے اور میں وہاں لیٹ گئی ہوں۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قافلے کے پیچھے آ رہے تھے۔ قافلے کے پیچھے جس طرح لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے کہ فلاں بندہ پیچھے رہ جائے گا، وہ جو قافلے سے کوئی چیزیں رہ جائیں وہ ان کو اٹھاتا ہے یا پیچھے معاملات کو سنبھالتا ہے، کوئی جانور پیچھے رہ گیا، کوئی سواری پیچھے رہ گئی وغیرہ وغیرہ جن کو معاملات ہیں،
وہ جب آئے ہیں تو کہتی ہیں کہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا، تو ان کو پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انہوں نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، میں نے پردہ کیا اور انہوں نے اونٹ بٹھایا، میں اس میں بیٹھی اور مجھ سے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کہتی ہیں کہ ہم یہاں سے چل پڑے اور رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے مل گئے۔ مدینہ جب پہنچی ہوں تو مجھے بخار ہو گیا اور 1 مہینہ میں کہتی ہیں کہ بخار سے پڑی رہی۔ 1 مہینہ جو بخار کے ساتھ گزرا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو میرے ساتھ الفت اور تلطف تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ تشریف لاتے، سلام کہتے اور مجھ سے بیماری کا پوچھتے، پھر چلے جاتے۔ جو اللہ کے پیغمبر کی ذات میں ایک تبدیلی آ رہی تھی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بات کھڑی ہے، کیونکہ میں تو بیمار تھی اور وہم و گمان میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک دن کہتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے باہر ام مستہ کے ساتھ جا رہی تھی۔ اچھا، اس زمانے میں ابھی یہ واش روم نہیں بنے تھے، بعد میں انہیں سیدہ عائشہ کی زندگی میں ہی بن گئے تھے، لیکن جو پہلا زمانہ تھا ان کا بھی وہاں گھروں میں واش روم نہیں بنے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں تو ان کو ویسے بھی عجیب سمجھا جاتا تھا، تو میں قضاء حاجت کے لیے جا رہی ہوں ام مستہ کے ساتھ، سیدنا مستہ کی والدہ ہیں، تو ان کا پاؤں چادر میں اٹکا تو وہ کہتی ہیں کہ مستہ برباد ہو جائے، اپنے بیٹے کے بارے میں کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ ماں جی، آپ کا بیٹا بدری ہے، بدر کا صحابی ہے، تو بدر کے جو صحابی ہوتے ہیں ان کے لیے بد دعا تو نہیں کی جاتی۔ وہ کہتی ہے عائشہ تجھے نہیں پتہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر انہوں نے وہ سارا قصہ میرے متعلق مجھے سنا دیا کہ آپ جب مدینہ واپس آئی ہیں اس وقت یہاں منافقین نے آپ کی ذات پر اتہام باندھ دیا ہے، بہتان اٹھا دیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے پیغمبر کی گھر والی کے صفوان کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات کی خبر ہوئی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں حیران ہو کے رہ گئی۔ میں گھر آئی اور اللہ کے پیغمبر سے یہ اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو میں اپنے ماں باپ کی طرف چلی جاؤں۔ ماں باپ کی طرف گئی ہوں اور میں نے جا کے اپنی والدہ سے یہ بات کہی، اپنے والد سے یہ بات کہی، تو والدہ نے مجھے تسلی دینے کے لیے کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ خوبصورت خاتون ہیں اور سوتنے آپ کی زیادہ ہیں، تو سوتنوں والی جو خاتون ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا ماں اس طرح کی بات تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے، لوگ بہت عجیب طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں تو پھر میں رونے لگی اور روتی رہ گئی۔ یہ وہی دن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے جو گھر کے 2 فرد ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلواتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے کہ مدینے میں منافقین عجیب و غریب طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور نبی کے حرم پر گفتگو ہو رہی ہے، نبی کی عزت پر گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر پریشان ہیں اور پریشانی بھی انتہا کی کہ عزت پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی عزت پر کہ جس سے زیادہ معزز تو اس کائنات میں آئی کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے مشورہ کیا ہے، حضرت اسامہ سے پوچھا کہ کیا کروں، تو اسامہ کیونکہ وہ بھی گھر کے ہی فرد ہیں، حضرت زید کے بیٹے ہیں اور حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، تو سیدنا اسامہ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے۔ جب کوئی بڑا کام یا اہم کام کہنا ہوتا تو صحابہ سیدنا اسامہ سے کہتے تھے۔
سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں کہ جب وہ فاطمہ ایک قبیلے کی خاتون نے چوری کر لی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو سردار عورت ہے، تو اس پر حد نہیں لگنی چاہیے۔ صحابہ نے سفارش کے لیے پھر کسی کو منتخب کرنا چاہا تو انہی سیدنا اسامہ بن زید کو منتخب کیا تھا۔ یہ اتنے اہم صحابی ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید جب رسول اللہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اس کی سفارش لے کے آیا ہوں صحابہ کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا تھا لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو یہ اسامہ بن زید وہ ہیں۔ اسامہ بن زید سے جب اللہ کے پیغمبر نے مشورہ کیا تو انہوں نے تو وہی بات کی جو بات امہات المومنین کے متعلق ایک مومن کو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات گو کہ غلط بات نہیں کی، بات انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو پیش نظر رکھ کے ہی کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ عائشہ کے سوا النساء سواہا کثیر، عائشہ کے علاوہ بہت سی عورتیں آپ کے لیے موجود ہیں، تو آپ اس کو لے کے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کوئی اور بات کر لیں۔ اگر آپ نے زیادہ تحقیق کرنی ہے تو گھر کے کسی فرد سے کر لیں، کسی ملازم وغیرہ سے تحقیق کر لیں۔ اچھا، یہ بات بالکل معقول بھی ہے اور اس بات میں کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے، غیر شرعی بھی نہیں ہے، لیکن رشتوں کے معاملات میں، تعلق کے معاملات میں یہ بات بہت بڑی ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امید نہیں رکھتی تھی کہ حضرت علی اس طرح کی بات کریں گے، تو یہ بات بہت چبھی آپ کو، کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ عائشہ کے متعلق اس طرح کی کوئی بات کبھی سنی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ یہ زبان کا زخم ہے، جو کہتے ہیں جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر کا، تلوار کا زخم تو بھرا اور جو زخم دیا زبان نے وہ رہا ہرا کا ہرا۔ خیر، یہ جو بات تھی تکلیف کی بات، ایسا نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوئی بدلہ لیا ہو، اس بات پر کوئی بہت زیادہ ادھم مچایا ہو، لیکن یہ بات بہرحال تکلیف دہ تھی ان کے لیے۔ وگرنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت ہے یا جو آپ کا کردار ہے یا جو آپ کا ظرف ہے، وہ تو اس وقت سامنے آتا ہے جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شخص نے کوئی برے لفظ کہے، تو حالانکہ سیدنا حسان سیدہ عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے، پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، تو عائشہ نے کہا کہ نہیں، حسان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی، کہ حسان تو میرے مصطفیٰ کی مدح کیا کرتے تھے۔ تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس انداز میں معاف کیا کہ کبھی ان کے بارے میں بات سننا بھی گوارا نہیں کی، لیکن یہ بات بہرحال اس وقت کے حساب سے، اس کیفیت کے حساب سے ایک ان کو عجیب لگی، تو انہوں نے اس کو بیان بھی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گھر کی خادمہ ہے، ان سے پوچھا اس معاملے کا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو عائشہ کے متعلق اس طرح کی کوئی بات نہیں دیکھی ان کے ہاں، یہ تو چھوٹی عمر کی لڑکی ہے، آٹا گوندتی ہے اور بھول جاتی ہے۔ یہ بہت فہیمانہ بات کہی حضرت بریرہ نے، کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی یہ تو کتنی سادہ اور بھولی خاتون ہے، کیونکہ جو بری عورتیں ہوتی ہیں چھنال، وہ تو بہت تیز ترار بھی ہوتی ہیں، یہ تو ہمارے عام معاشرے کا مشاہدہ ہے۔ کہتے ہیں یہ تو اتنی بھولی اور معصوم ذات ہے، عمر کے حساب سے بھی اور عادات کے حساب سے بھی، کہ آٹا گوندتی ہیں پھر بھول جاتی ہیں اٹھانا، اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ
یہ رات میری رو رو کے گزری ہے اللہ کے ہاں، اللہ سے دعائیں کر رہی ہوں کہ اللہ میرے معاملے کو حل کر دے۔ تو اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب آئے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ عائشہ، آپ کے متعلق یہ بات میرے سننے میں آئی ہے، تو فَإِن كُنتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ بھی بتا دیجئے، اور اگر آپ گناہ کر چکی ہیں فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، تو اللہ سے توبہ کر لیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے آنسو خشک ہو گئے اور میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ میری طرف سے آپ جواب دیجئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ معصوم بیٹی ہے ابوبکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک باپ اپنی بیٹی کا دکھ اور پریشانی بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ کوئی عام آدمی سامنے ہوتا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کے جواب دیتے، مگر سامنے تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تو کہتے ہیں بیٹی میں اس کا کیا جواب دوں، سامنے تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظرف دیکھیں کہ ایک باپ کا حق ہے کہ وہ پوچھ سکتا ہے کہ میری بیٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے تو الزام لگانے والے پر دلیل لازم ہے، لیکن حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کی ذات کے لیے اپنی اس بیٹی کا حق بھی نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر نے نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کا حق کھایا تھا۔ وہ شخص جو اپنی بیٹی کا وہ حق بھی نہیں لے رہا جو ہر باپ مانگتا ہے، اور جو ضروری حق ہے وہ بھی نہیں لے رہا، وہ رسول اللہ کی بیٹی کا حق کس طرح کھا سکتا ہے؟ یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں لوگ؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ام رومان سے کہا، ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی والدہ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اتنی دیر میں اللہ کے پیغمبر پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے لگی۔ کہتی ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میری برات اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں مجھے یہ تو تھا کہ اللہ کی طرف سے برات نازل ہوگی، لیکن مجھے یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری برات میں اللہ کا قرآن نازل ہو جائے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وحی کی کیفیت سے نکلے باہر آئے تو انہوں نے کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ تو میرے والد کہنے لگے عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ جو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کھڑی ہوگی، میں نے کہا نہیں، رسول اللہ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس ذات نے میری برات نازل کی ہے۔ اس سے ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ جو بھی معاملہ ہو، حمد تو اللہ ہی کی ذات کو روا ہے، تعریف تمام تر تعریفات اسی اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں اللہ ہی سے اس کی حمد اور ثنا کرتی ہوں۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کے پس منظر میں اصول اور ضابطے نازل کیے جو آنے والی تمام تر انسانیت کے لیے فائدہ مند بھی ہیں اور تمام تر انسانیت کی ضرورت بھی ہیں۔ یہ اخلاق کا وہ اہم ترین باب ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی بات نازل ہوا ہے کہ جس کو آپ بنیادی اخلاقیات کہہ سکتے ہیں یا انسان کا بنیادی حق کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، کہ جن لوگوں نے یہ بہتان اٹھایا ہے، جن لوگوں نے یہ عظیم جھوٹ بولا ہے،
تو یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہو گیا کہ ان لوگوں کی صورتحال سامنے آ گئی، یہ تمہارے لیے تو بہتر ہے، لیکن ان لوگوں کو بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے۔ والذی منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی، مومنوں اور مومنات سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی، تم نے تبھی کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حالانکہ جب بات سنی ہے تو سنی ہوئی بات پر تو فوری رد عمل یہ نہیں دیا جاتا کہ یہ بہتان ہے۔ تو اس سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں سیدہ عائشہ کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ اللہ مومنوں سے یہ کہلوا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید تحقیق کی ضرورت ہی نہیں تھی بھائی، مزید تحقیق کی، مزید تخریج کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ کو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، چھوٹا موٹا جھوٹ بھی نہیں، بہت واضح جھوٹ ہے۔ دوسرے یہ اصول بھی واضح کر دیا کہ جب بھی کسی مسلمان پر الزام لگے تو جب تک اس الزام کو شرعی سطح پر ثابت نہ کر دیا جائے اس وقت تک وہ الزام جھوٹ ہی میں شمار ہوگا، اور ایسا کرنے والوں کو کوڑے لگائے جائیں گے باقاعدہ سے، جب تک شریعت کا نصاب پورا نہیں کرتا۔ اچھا بے شک ایسی بات کرنے والا بظاہر سچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ شریعت کا نصاب پورا نہیں کرتا اس وقت تک اسے جھوٹا ہی شمار کیا جائے گا۔ سچے سے مراد کی بظاہر ہو سکتا ہے اس نے اکیلے نے دیکھا بھی ہو کسی کو ایسا کرتے ہوئے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو الگ ہے، کیونکہ ان کے معاملے میں تو افک مبین کہا گیا ہے۔ لیکن جب بھی ان کے بعد بھی کسی مومن یا کسی مومنہ پر اس نوعیت کا بہتان لگانا ہے، الزام لگانا ہے، تو اس الزام کے لیے اس کے پاس جو دلیل ہونی چاہیے وہ دلیل، وہ نصاب ہے 4 گواہوں والا، اس کے بغیر اس کی کوئی بات قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس سے کوڑے مارے جائیں گے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کو انسان کی، مسلمان کی عزت سب سے زیادہ محفوظ رکھنا ہے، اور سب سے زیادہ عزیز مسلمان کی عزت ہے۔ کسی کے متعلق ہمیں کوئی بات سنائی جاتی ہے کہ فلاں انسان اس طرح ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہوا نظر آیا ہے، تو ہمیں فوراً اس کی بات پر یقین نہیں کر لینا، بلکہ اس کو یا تو اس سے دلائل مانگنے ہیں تو یا پھر اس کو یکسر جھوٹا قرار دے دینا ہے کہ یہ انسانی معاشرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب تک مومن اور مومنہ کی عزت محفوظ ہے تب تک اللہ کے قانون میں مسلمان معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہے۔ جب مومن اور مومنہ کی عزت محفوظ نہیں ہے تو اسلام کے بنیادی مقاصد بھی ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے 4 گواہ کیوں نہیں لائے، جب 4 گواہ نہیں لائے تو فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اگر 4 گواہ نہیں لائے تو پھر اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں۔ 4 گواہ لانا بہت ضروری ہے، جب تک 4 گواہ اس معاملے میں نہیں لاتا تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی زبانیں آلودہ کی، اس طرح کی باتیں کی، اور تم نے سمجھا کہ یہ عام ہی بات ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ میں نے کسی کی ذات پر کیچڑ اچھال دیا ہے یا پروپیگنڈے کا شکار ہو کے میں نے بھی بات کر دی ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تمہیں لگا کہ یہ کوئی بہت چھوٹا معاملہ ہے، تمہارے ہاں چھوٹا ہوگا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو اللہ بیک وقت 2 چیزیں سمجھا رہے ہیں، ایک تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور عظمت اور اہمیت سمجھا رہے ہیں کہ ان کی ذات کتنی بلند تر ہے کہ جن کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے اور تم اس بات پر ایکشن نہیں لے رہے، تم اس بات پر خاموش ہو، تو یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ نے اس پر آگے یہ بھی کہہ دیا کہ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور پھر اللہ کہتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرنی، یعنی کہ دوبارہ کبھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بہتان لگانے والوں کی نہ بات سننی ہے نہ بات ماننی ہے۔ اب بھی کوئی بدبخت لوگ اس طرح کے موجود ہیں کہ جو اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پر الزام لگاتے ہیں، ان پر بہتان اٹھاتے ہیں اور ان کی ذات مبارکہ کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ذات کو عجیب طرح کے الزامات سے متہم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو الزام لگائے اس سے کہنا ہے کہ آپ شریعت کا وہ نصاب پورا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں تم بہت برے ہو، اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت اور کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا، اس معاملے میں اللہ رب العزت نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ بات سمجھائی ہے کہ انسانی معاشرے میں جو بہت بری چیز ہے وہ غیبت اور تجسس ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ باہم ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو، یہ نہ دیکھو فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، دیکھو جی وہ کس کاموں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، لا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرو ایک دوسرے کی، یہ نہیں دیکھو کہ یہ ادھر جاتا ہے کیا لینے جاتا ہے، یہاں سے گزرتا ہے کیا کرتا ہے، تمہارا کام نہیں ہے، اس کو کرنے دو اس کا کام، اس کی پرائیویسی کا لحاظ رکھو، اس کی عزت کا لحاظ رکھو۔ ایسے ہی بھلے کسی مسلمان کو پکڑ لیتے ہیں، وہ جی اس وقت فلاں طرف جا رہا تھا، ضرور کسی برے کام کو جا رہا ہوگا، آپ کا برا ذہن ہے، بری بات کرتے ہیں اور تجسس کرتے ہیں، تو یہ تجسس ایک معاشرے کو کس حد تک برباد کرتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس چیز کے متعلق گفتگو زیادہ ہو جائے کسی معاشرے میں جس معاملے کو زیادہ اچھالا جانے لگے وہ معاملہ زیادہ اس معاشرے میں بڑھ جاتا ہے، جس کے متعلق زیادہ گفتگو ہوگی۔ مثلا کسی معاشرے میں زیادہ چوری کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو وہ معاشرہ چوروں کا معاشرہ بنے گا۔ اگر کسی معاشرے میں زیادہ زنا کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو وہ معاشرہ زانیوں کا معاشرہ بنے گا، اس میں زنا عام ہوگا۔ کسی معاشرے میں بدکاری کے متعلق زیادہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ معاشرہ بدکاروں کا بنے گا۔ یعنی کہ یہ جو گفتگو ہے باہمی انسانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جو گفتگو ہے جس متعلق ہوگی اس معاشرے میں وہ چیز زیادہ عام ہو جائے گی۔ اگر کسی معاشرے میں زیادہ علم و تعلیم کی گفتگو عام ہے تو اس معاشرے کے بچے، اس معاشرے کے باقی لوگ بھی علم و تعلیم کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ اگر کسی معاشرے کے لوگ، کسی معاشرے کے بڑے ایک دوسرے کی عزت کا لحاظ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بچے، ان کے آنے والی نسلیں ان کی عزت کا بھی اسی طرح لحاظ رکھیں گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے نہ پھرو کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کی برائی جاننے کی کوشش نہ کرو، اور اگر برائی معلوم ہو جائے، اگر برائی کا پتہ چل جائے تو پھر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو۔ اب غیبت کیا ہے؟
غیبت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کے سامنے اس کی برائی کا ذکر کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، اگر ایک چیز برائی واقعی بندے میں موجود ہو تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر موجود نہ ہو پھر تو فقط بہتا، پھر تو آپ بہتان لگا رہے ہیں، یہ تو بہتان ہے۔ غیبت کہتی ہے اس کو کہ ایک برائی موجود ہے انسان میں اور اس برائی کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کے سامنے کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے انسان کی عزت ہے، انسان کا احترام کھڑا ہے، اور یہ احترام بہت اہم چیز ہے کہ جب تک یہ احترام محفوظ نہیں ہوتا، یہ عزت انسان کی محفوظ نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ کے معاشرے میں سکون نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں صرف ان بنیادوں سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا تجسس کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے ادارے اس بنیاد پر ختم ہو جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کا تجسس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، یہ کیوں ادھر بیٹھتا ہے، یہ وہاں سے کیوں اٹھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بڑے بڑے گھر ان بنیادوں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ساس بہو کی لڑائیاں ہیں گھروں میں یا خاندان کی لڑائیاں ہیں، اس کے پیچھے اگر آپ اس کی تہہ میں جائیں گے تو پیچھے وجہ یہی کھڑی ہوگی کہ ایک دوسرے کی غیبت کا بازار گرم ہے اور لوگ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بہو ساس کے متعلق باتیں کر رہی ہے، ساس بہو کے متعلق باتیں کر رہی ہے، اور یہ باتیں جو ہیں یہی آخر کار چل کر کہیں نہ کہیں گھر کو اجاڑنے کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، اور اس واقعے میں پھر مزید بہت سے اسباق موجود ہیں۔ ایک تو سبق یہ بھی اس واقعے میں موجود ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے گا، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صفوان نے مجھے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، دیکھا چہرے سے دیکھ کے انسان پہچانتا ہے چہرہ، یعنی کہ انہوں نے اب پردے کے بعد دیکھا ہے تو پردہ یعنی کہ وہ چہرے کا ہی اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں کیا جاتا تھا۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ چہرہ جو پردہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی چہرے کا، ورنہ کس چیز کا پردہ ہے؟ چہرہ نہیں ہے تو باقی تو عموماً خواتین بال بھی ہمیشہ چھپا کے رکھتی ہیں، سر بھی، سینہ بھی، باقی تو ہر چیز تو ہے تو چہرہ ہی جس کے پردے کا حکم ہے، وگرنہ پرانی تہذیبوں میں باقی سب چیزیں تو آلریڈی چھپی ہی ہوتی تھی، صرف ایک چہرہ ہی تھا جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اسی واقعے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق کیسا ہے کہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ بدل چکا ہے، یعنی جس سے محبت ہو اس کے رویے جب بدلتے ہیں تو انسان کو بڑی شدت سے محسوس ہوتے ہیں۔ عام آدمی کا رویہ بدلا بھی رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کو کوئی جانتا ہے نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، رویہ بدل بھی رہے گا تو کیا فرق پڑے گا۔ لیکن جہاں محبت کا تعلق ہے، جہاں ایک عزت کا تعلق ہے، وہاں پر کیا اس کو کہتے ہیں کہ رویے بہت محسوس بھی ہوتے ہیں اور بہت تکلیف بھی دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والدان کے گھر گئی ہیں تو گھر جانے کے لیے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی ہے۔ تو یہ ایک اخلاقیات میں یا گھرداری میں بہت اہم چیز ہے کہ عورت جب کہیں جا رہی ہے تو اپنے خاوند کی اجازت کے ساتھ جائے۔ تو اسلامی معاشرہ ایسا ہی ہے۔ جدید فیمنسٹ معاشروں میں اس چیز کو بہت شاید برا سمجھا جائے، یا بلکہ سے برا سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میرا خاوند مجھ پر حکم کیوں چلائے گا۔ لیکن اسلامی معاشرے میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی خاتون اپنے خاوند کی مرضی کے خلاف اس طرح کی حرکت کرے۔ دیکھیں اس امت کی سب سے افضل خاتون اگر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ امہات المومنین ہے، افضل خواتین جو ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت تو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ جنہیں اللہ کے پیغمبر
حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اس محبت سے پکارا کرتے تھے کہ باقی جو خواتین ہیں وہ تو اس محبت کو ترس ہی جاتی تھی، اس کے باوجود، اس حیثیت اور اس اہمیت کے باوجود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے باہر جاتی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے جاتی ہیں، بغیر طلب اجازت کے نہیں جاتی۔ اسی طرح اس واقعہ میں یہ بحث بھی پوشیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین منافقین بار بار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بار بار اس طرح کے الزامات اللہ کے نبی پر کی زوجہ پر لگا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر ہائپر نہیں ہو جاتے اور جا کے مارتے یا لڑائی نہیں کرتے۔ ایک فطری سی بات ہے کہ انسان پریشان تو ہوتا ہے، رویہ تو بدلتا ہے، لیکن ہائپر نہیں ہو جاتے، یا اس بنیاد پر اس بہتان کی وجہ سے یا اس الزام کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر مطلب کوئی اتہام نہیں اٹھا دیتے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایک مسلسل صبر کا مظاہرہ ہے۔ اتنا صبر کہ 1 مہینہ گزر گیا ہے اور اللہ کے پیغمبر بالکل خاموش ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے مشورے کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ منافقین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ پر بلاغ کا اعتماد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صبر بہت اہم چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ عائشہ سے جا کے پوچھا ہے، تب بھی یہ نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیا ہے نعوذ باللہ، بلکہ یہ کہا کہ میں نے آپ کے متعلق یہ سنا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو اپنی برات بیان کر دیجئے، اور اگر آپ نے کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے تھے، اور میں نے کہا کہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے کیا ہے تو یہ تو جھوٹ ہوگا، اور اگر کہوں کہ ایسا کچھ نہیں کیا تو آپ نے کون سا مان لینا ہے۔ تو میری حالت تو وہی ہے جو یوسف کے باپ کی تھی۔ اس وقت غم تھا، پریشانی تھی، نام وہ بھول گئیں کہ نام کیا ہے، نام بھول گئیں یعقوب علیہ السلام کا۔ تو کہتی ہیں فَصَبْرٌ جَمِیل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِیل، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، تم جو کہتے ہو اس پر میں اس کا جو کیس ہے میں اللہ ہی کے سپرد کرتی ہوں۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بھی دیکھیے، اور ماں جی عائشہ کا صبر بھی دیکھیے کہ اس پورے معاملے میں کوئی کسی قسم کا ادھم نہیں مچا ہوا، بلکہ جب تک پوری دلیل اور واضح معاملات نہیں ہو گئے کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا۔ پھر اسی واقعے کے بعد، اسی واقعے کی پاداش میں 3 صحابہ کو کوڑے لگے ہیں، جن میں ایک تو سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، اور دوسرے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر ایک خاتون ہے حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ ان کو ایسے کوڑے بھی لگے ہیں اس بہتان، کیونکہ یہ منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، اور اسی پروپیگنڈے کے ذیل میں پھر یہ بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے جو باتیں باقی لوگ کر رہے تھے، تو یہ حضرات بھی یہ باتیں کرنے لگ گئے تھے، تو ان کو کوڑے بھی لگے ہیں۔ حالانکہ اچھا یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بدری صحابی ہیں، اور اہل بدر کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، اے اہل بدر جو چاہو تم عمل کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جو چاہو تم عمل کرو۔ یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ اہل بدر، اہل احد، ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، یہ ہمیشہ ان کے بارے میں یہ ایک طے شدہ قانون ہے اللہ کا۔ لیکن یہ مغفرت جو ہے، اس مغفرت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیاوی معاملات میں، حدود کے معاملات میں جب ان میں سے کوئی حد کا مرتکب ہو جائے گا تو اس کو دنیا میں حد لازمی لگائی جائے گی
کیونکہ دنیا میں جو انصاف کا قانون ہے وہ اہل بدر کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسا باقی صحابہ کے باقی عام لوگوں کے لیے، صحابہ کے لیے بھی بالکل وہی ہے۔ یہ بدری صحابی ہیں، حالانکہ بدریوں کی عزت اور عظمت تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب یوں سمجھیے کہ ایک طرح کی غداری ہی کے مرتکب ہوئے تھے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ نہیں، سیدنا عمر نے کہا کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری ہیں، اور بدریوں کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم۔ تو صحابہ کے کچھ گروہ ایسے ہیں، ویسے تو تمام صحابہ کے بارے میں بھی یہ بھی اللہ تمام صحابہ ہی کے بارے میں اللہ سے یہی امید ہے اور یہی رجا ہے کہ سب صحابہ ہی جنتی ہیں، ہر صحابی جنتی ہے۔ البتہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو نام لے کر جنتی گروہ بتایا گیا ہے، جیسے سے عشرہ مبشرہ ہیں، اور اسی طرح اصحاب بدر ہیں، اسی طرح بیعت رضوان کے صحابہ ہیں، اسی طرح پھر وہ ہیں جو جن کا کیا کہتے ہیں کہ جو پہری جہاد کریں گے، ان کے متعلق فرمایا کہ وہ جنتی ہوں گے۔ تو یہ گروہوں کی جو جنت کی بشارت دی گئی ہے، تو یہ وہ گروہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور مجھے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو دشمن ہیں وہ انہی صحابہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے یا نام لے کر جنتی قرار دے رکھا ہے یا پھر کسی گروہ کے ذیل میں ان کو جنتی قرار دے رکھا ہے۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، ان کا تو نام لے کر جنتی کہا گیا، سیدنا عمر فاروق کو، سیدنا عثمان کو، ان کو نام لے کر جنتی کہا گیا۔ اسی طرح جو کیا اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان کے صحابہ ہیں بہت سارے، ان کو نام لے کر جنتی کہا گیا، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا میرے امت کا جو پہلا گروہ پہری جہاد کرے گا تو میں انہیں جنت میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ جنت میں محلوں پر موجود ہیں۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان پہلا بحری جہاد کیا تھا، تو اس پہلے بحری جہاد کی وجہ سے وہ جنتی ہیں۔ تو صحابہ کے دشمن ان کو اس کے باوجود ان کی ذات پر اتہام اٹھاتے ہیں۔ تو سورہ نور نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اس وقت تک آپ کوئی بات کسی مسلمان کی عزت کو لے کر نہیں کریں گے۔ اب صحابہ کا معاملہ بالکل ہی ایسا ہی ہے کہ آپ جتنے اعتراضات دشمنان اصحاب کے دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر کا تعلق تو ضعیف و موضوع روایات سے ہوگا۔ ضعیف روایات ہوں گی، موضوع روایات ہوں گی، من گھڑت روایات ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیافے ہیں، یہ اندازے ہیں، یہ بدگمانیاں ہیں، وگرنہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی صحابی یا اللہ کے پیغمبر کی کسی صحابی کی عزت کے خراب کرنے سے۔ مطلب ضعیف روایات ہوں گی یا جھوٹی روایات ہوں گی، یا پھر تاریخ کے جھوٹ ہوں گے، یا پھر اپنی طرف سے کچھ لوگوں نے باتیں بنائی ہوں گی، یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کسی صحیح روایت میں کچھ رد و بدل کیا ہوگا۔ آپ اگر اسی تفصیل سے چلتے جائیں، جب ایک عام آدمی کی عزت اتنی زیادہ اہم ہے کہ جب تک اس کی شرعی بہتان لگانے کے حوالے سے شرعی نصاب پورا نہیں ہو جاتا تو بہتان لگانے والے کو اللہ کے ہاں جھوٹا کہا جاتا ہے، تو پھر ان ہستیوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا رسول اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ تعلق ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بارہا یہ کہا ہے کہ قد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یا جن کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یا اولئک هم الفائزون یا اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی کہ جن کو حقا مومن نے حقا کہا، یا جن کے ایمان کو کسوٹی بنایا، جن کے ایمان کو معیار بنایا، یا جن کو فائزون کہا، یا جن کے متعلق جنتی کہا، اب ان کی ذات پر الزام لگاتے ہیں کسی تاریخی روایت کی بنیاد پر، یا کسی ضعیف روایت کی بنیاد پر، یا کسی موضوع روایت کی بنیاد پر، پھر آپ کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ افق میں ایک اور بھی بڑا سبق موجود ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ
اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شخص غیب نہیں جانتا، اور یہ بہت عظیم سبق ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر غیب جانتے ہوتے تو اس حد تک پریشان کیوں ہوتے، اس حد تک تکلیف کیوں برداشت کرتے، یا اس وقت تک صبر کیوں کرتے؟ آپ کو پتہ تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ کی ذات کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر پریشان ہیں، اور پریشان بھی اتنے ہیں کہ ایک مہینہ تک اللہ کے نبی نے مطلب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویہ بھی بدل کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح مطلب یہ جو مضمون ہے نا علم غیب کا، علم غیب جو ہے نا وہ اللہ کی صفت ہے۔ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کسی کو بتا نہ دے، جو بتا دیا پھر تو وہ علم نہ ہوا، وہ تو الگ چیز ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، یا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی موت جانتا ہے، نہ کوئی حیات جانتا ہے، نہ کوئی قیامت جانتا ہے، نہ کوئی مطلب یہ جانتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی۔ تو یہ سب کچھ صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہودیوں نے کہ اصحاب کہف کون تھے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا۔ تو وہی نہیں آئی، وہی رک گئی۔ اللہ نے یہ وہی کئی دن تک پھر نہیں بھیجی، اور جب وہی بھیجی تو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ چاہے گا تو کروں گا۔ یعنی کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے جب تک کہ اللہ نے بتا نہیں دیا۔ حالانکہ سامنے یہودی تھے، شرارت کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کے نبی کو پریشانی ہو رہی تھی، لیکن اللہ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ علم غیب کا جو غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 47 منٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیبت جو ہوتی ہے نا، غیبت یہ انسانی معاشرے میں حرام قرار دی گئی ہے کہ کسی کی برائی کا بیان کرنا اور لوگوں کے سامنے، لیکن بعض صورتوں میں استثناء ہے۔ اصل میں اس کا بنیادی تعلق تو مصلحت کے ساتھ ہے، انسان کی مصلحت کے ساتھ، کہ جہاں مصلحت بڑی ہوگی وہاں غیبت کی جا سکتی ہے، جہاں کوئی فساد ختم کرنا ہے تو وہاں بھی کی جا سکتی ہے، یا کوئی مصلحت کا تقاضا ہے وہاں بھی کی جا سکتی ہے۔ جیسے کیا اس کو کہتے ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ برا قول کہنے کو پسند نہیں کرتے سوائے اس کے لیے جو جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی مظلوم ہے نا تو وہ ظلم بیان کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ یار فلاں شخص نے میری ذات پر ظلم کی ہے، تو اس طرح کی برائی کی جا سکتی ہے۔ یا پھر ایک شخص کسی کا حق مار لیتا ہے تو یہ بندہ قاضی کے پاس جا کے بتائے گا بھائی کہ اس بندے نے میرا حق مار لیا ہے، اور یہ حق جو اس نے مارا ہے تو مجھے میرا حق واپس لے کے دے۔ کوئی بندہ کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، یا ایک بندہ جس کا شر معاشرے میں عام ہو رہا ہے تو اس کے شر سے متنبع کرنے کے لیے پھر بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ رہا تھا تو اللہ کے پیغمبر نے دور سے کہا کہ بیساق العشیرہ، یہ برا بندہ ہے، لیکن جب قریب آیا تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے سلام کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مصلحت راجع ہو جائے تو اس وقت کسی کی برائی کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے محدثین کے ہاں کسی راوی کی برائیاں بیان کر دی جاتی تھی، اس کے پیچھے بڑی مصلحت تھی۔ وہ مصلحت کیا تھی؟ حفاظت دین۔ دیکھیے ایک راوی جھوٹ بولتا ہوا پکڑا گیا ہے
تو اس کا جھوٹ بیان کرنا لازم ہے۔ کیوں کہ اگر آپ بیان نہیں کریں گے تو لوگ اس سے پھر دین لیں گے، اور وہ دین کے نام پر جھوٹ بولے گا، اور دین خلط ملط ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہ بڑا فساد ہے۔ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے، ایک بڑی مصلحت کے لیے پھر اس کی غیبت کی گئی، یعنی کہ اس کی برائی بیان کی گئی۔ اس طرح کسی راوی کے متعلق دیکھتے ہیں کہ اس کا حافظہ کمزور ہے اور بیان وہ کرتا ہے حدیث، تو محدثین اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کمزور حافظے کا ہے۔ یا کسی راوی کے متعلق اس کی کچھ خطائیں واضح ہو جاتی ہیں، تو اس کی خطائیں بھی بالکل سامنے بتا دی جاتی ہیں، سب کو بتائی جاتی ہیں۔ تو ان معاملات میں غیبت بہت ضروری ہوتی ہے۔ یا جو تاریخ کے بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں ان کا ظلم بتانا، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ عبرت تو اس معاملے میں بھی غیبت کی جا سکتی ہے، جیسے آپ بتاتے ہیں کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، یا فلاں شخص بڑا ظالم تھا، اس نے فلاں طرح کا ظلم کیا تھا، یا فلاں آدمی جس نے فلاں طرح کے معاملات کیے تھے۔ تو اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ انسان کے معاشرے کی جو ہے نا مصلحت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصلحت بہت اہم چیز ہے۔ غیبت منع کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ کیونکہ غیبت جو ہے یہ انسان کے ساتھ ظلم ہے، اور ظلم چونکہ تاریکی ہے، اور جو بھی ظلم ہے نا، جو بھی ظلم ہے، یہی تمام تر فسادات کی وجہ ہے۔ اب ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو تھپڑ مار رہا ہے، وہ تو ہے، مطلب ایسا نہیں کہ اس کے مطلب میں شامل نہیں ہے، بلکہ فقط اتنا مطلب نہیں ہے، بلکہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل پر رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کی زمین ہتھیار ہے تو وہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کو غلط بتا رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بددیانتی کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کی جان مار رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح شرک جو ہے وہ عقیدہ اللہ کی ذات کے معاملے میں شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ کیوں کہ آپ الہ کا منصب اللہ سے لے کر کسی اور کو دے رہے ہیں، آپ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ ایک چیز کو اپنے غیر محل پر رکھنا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس سارے معاملات، ان سارے معاملات کا تعلق ظلم کے ساتھ ہی ہے۔ غیبت کرنا ظلم ہے، بہتان لگانا ظلم ہے، تجسس کرنا ظلم ہے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تجسس ابتدا ہے، غیبت اس کا پھر درمیانہ درجہ ہے، پھر اس سے آگے انسان جب بڑھتا ہے پھر بہتان اور الزام تراشیوں پر اتر آتا ہے، تو یہ انتہا ہے۔ تو بات شروع جہاں بھی ہوتی ہے وہ تجسس سے ہی ہوتی ہے، اس لیے قرآن مجید نے وَلَا تَجَسَّسُوا سے بات شروع کی ہے۔ اور برائیاں ڈھونڈنا، اس کے پیچھے جو جذبہ ہے یہ بھی تجسس سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو معاشرے میں برائیوں کا ذکر عام ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی تجسس ہی کھڑا ہوتا ہے۔ یار اگر ایک بندہ تجسس ہی نہیں کر رہا تو اس کو کیا ہے کہ حماد کیا کر رہا ہے، زید کیا کر رہا ہے، بکر کیا کر رہا ہے، اسے اس سے کیا غرض ہے؟ وہ کام جو زید اور بکر کا ایسا کام جو معاشرے میں فساد کا باعث بن رہا ہے، تو معاشرے کو اس سے بچانے کے لیے وہ تو بتایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے کہ پتہ ہی نہیں تجھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ویسے ہی بلا وجہ ہی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یار یہ برے کام کرتا ہوگا، یہ فلانا برائیاں کرتا ہوگا، یہ ادھر جاتا ہوگا، یہ کرتا ہوگا، وہ کرتا ہوگا، یعنی کہ اس کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کر کے رکھ دینا۔ اور یہ انسان کی نیچر بھی عجیب سی ہے کہ جب کسی شخص کے متعلق یہ کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ بندہ برا ہے، تو انسان اس کو پھر اسی ذہن سے دیکھنے لگتا ہے، حالانکہ مطلب آپ جیسے بھی اچھے ہوں، مگر جب کسی کے بارے میں یہ سن لیتے ہیں کہ یہ برا ہے تو پھر اس کے متعلق اسی ذہن سے آپ اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، وہ بلا وجہ آپ کی
نظروں میں مشکوک ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے متنفر کرنے کا عمل یہ تجسس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. پھر جب ایک دوسرے سے ایک نفرت کا ماحول پروان چڑھتا ہے، پھر ظلم جنم لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے بغض جنم لیتے ہیں، حسد جنم لیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے پھر آگے وہ فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہیں رکھو. تو یہ بغض کی ابتدا عموماً کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی کی ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی لینے سے. اب جب کسی کی ذات میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں تو آپ کئی دفعہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے. اگر حسد میں مبتلا نہیں ہوتے تو اس کے بغض میں مبتلا ہو جائیں گے. اگر مبتلا نہیں، یا پھر آپ تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں میرے سامنے، تو آپ تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے انسان کی ذات میں بہت زیادہ جو تجسس ہے نا، یہ معاشرے کی جتنی برائیاں ہیں یہاں سے پھوٹتی ہیں، یہاں سے جنم لیتی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ معاشرے کے وہ فرد بنے جو خیر بانٹتے ہیں، جو اچھائی بانٹتے ہیں. بس کسی کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں، اچھائی کریں. حسن ظن رکھ سکتے ہیں، حسن ظن رکھیں. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو. یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بری بات ہے، بدگمانی. کیوں بدگمانی ہے؟ بدگمانی تجسس سے بدگمانی پیدا ہوئی، بدگمانی سے پھر بات الزام تک پہنچی، الزام سے بہتان تک پہنچی. پھر ایک معاشرے میں آپ نے، حتیٰ کہ لوگوں نے انہی بنیادوں پر، منافقین نے ام المومنین کو نہیں چھوڑا. ام المومنین کی ذات پر الزام لگایا گیا. وہ تو اللہ کا کلام نازل ہو گیا، اللہ نے اپنے نبی کی بیوی کی برات نازل کر دی. اگر اللہ کی طرف سے برات کا نظام جن معاشروں میں نہیں ہوتا، جہاں نہیں ہوتا، وہاں بس اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون بیچاری ساری زندگی اپنی وضاحتیں دیتی مر جاتی ہے. ایک مرد ساری زندگی وضاحتیں دیتا مر جاتا ہے. حالانکہ ایک اسلامی معاشرہ جو تھا، اس کو تو چاہیے تھا کہ اگر کسی پر الزام لگایا ہے تو الزام لگانے والے کو مجرم گردانا چاہتا، اس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ ظالم الزام لگا رہا ہے، یہ برا انسان ہے. اس کو معاشرے میں نفرت کا نشانہ بھی بنایا جاتا. مگر الزام لگانے والے کو ہمارے ہاں اکثر محبوب بنا لیا جاتا ہے. یار یہ اس کو لوگ پاس بٹھا کے جان کے سنتے ہیں اور سن کے اپنے چسکے پورے کرتے ہیں. تو یہ جو چسکے ہیں نا، آج آپ کسی کے معاملے میں یہ چسکے پورے کر رہے ہیں، کل کو کوئی آپ کے معاملے میں چسکے پورے کر رہا ہوگا اور مسلم اجتماعیت ختم ہو کے رہ جائے گی. جو مسلمان کی مسلمان سے محبت ہے، انما المسلمون کے مسلمان جو ہیں جسد واحد کی طرح ہیں. انما المسلمون کا جسد واحد، کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں. جسم کا ایک حصہ جب تکلیف محسوس کرتا ہے تو دوسرا حصہ خود بخود تڑپ اٹھتا ہے. کیوں؟ کہ جسم ایک ہے. لیکن جب آپ اس طرح کے یہ اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں حسد، ایک دوسرے کے بارے میں بغض، تجسس، غیبت، چغل خوری، تو یہ سب چیزیں جب آپ کرتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، پھر جو مسلمانوں کا باہم محبت جو مطلوب ہے، مسلم اجتماعیت، یہ بہت اہم ہے. مسلم اجتماعیت یعنی کہ جب تک مسلمان مجتمع نہیں ہے، جب مسلمانوں کی اجتماعیت موجود نہیں ہے، مسلمانوں کی باہمی الفت موجود نہیں ہے، اس وقت تک ایک مسلم معاشرہ جس کو کہتے ہیں بہترین معاشرہ، مومن معاشرہ تشکیل ہی نہیں پا سکتا. اللہ نے بلکہ اپنے پیغمبر سے فرمایا تھا کہ اے نبی، ہم نے ان کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، اگر آپ سب کچھ بھی لگا دیتے تو آپ ان کے اندر محبت پیدا نہ کر سکتے. تو مسلمانوں کی باہمی الفت یہی ہے کہ جو دنیا میں آپ کو عظیم تر بناتی ہے، اور یہی الفت ہے جس الفت کی بنیاد پر آپ اس کائنات کے حاکم بن سکتے ہیں، اور اسی الفت کی بنیاد پر آپ بڑے جو اس کو کہتے ہیں بڑی سلطنتوں کو گرا سکتے ہیں. ہمارے سلف نے گرایا ہے نا. ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ الفت تھی،
اور مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ایک کمزور سا آدمی بھی کسی کافر کو پناہ دے دیتا تو اس کی پناہ قبول کر لی جاتی۔ تو یہ چیز جب تک نہیں ہے، آپ بنیان مرصوص نہیں بنتے ہیں، جب تک آپ کے اندر وہ اجتماعیت قائم نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک آپ اس دنیا میں ایک مسلم قوت بن کر یا مسلمان کی جو ذلت کا ایک فیز چل رہا ہے اس سے نکلنے کی جتنی بھی کوشش کر لیں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا